خون کی بوتلیں اگر خدا نہ ڈاکٹر کہہ دے کہ جناب آپ کے گھر والے آپ کا عزیز اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے اور 5-10 خون کی بوتلیں چاہیے. کبھی آپ نے یہ سین سنا ہوگا, آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی. تو کیا ہوتا ہے؟ کیا خون کا رینج نہیں ہوتا؟ کیا تھوڑی دیر پہلے پتہ ہوتا ہے کہ 10 خون کی بوتلیں چاہیے, 5 خون کی بوتلیں چاہیے؟ نہیں پتہ ہوتا, اچانک سے پتہ چلتا ہے. ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی سنا ہو کہ خون نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. ہو سکتا ہے کہیں ایسا ہوا بھی ہو, لیکن ریئر ہے. یہ میں کیوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں؟ آپ کے ساتھ ایک مائنڈ کا پیٹرن شیئر کر رہا ہوں, مائنڈ کی طاقت اور انسان کی قوت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر میں آپ کے ساتھ پیٹرول مہنگا ہونے پر بھی ایک حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اب کیا کرنا ہے. اب پہلے اس کو سمجھیے. جب آپ کو یہ خبر ملی یا آپ کے جاننے والوں کو خبر ملی کہ جناب اتنی خون کی بوتلیں چاہیے, تو ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے رونا شروع کر دیا؟ کیا ہم نے ڈاکٹر کو کوسنا شروع کر دیا؟ کیا ہم نے اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا؟ کیا ہم نے وہاں بیٹھ کر واویلا کرنا شروع کر دیا کہ کی سیاپا ہے, کی حالات نے, کتنے پھنس گئے ہیں, اسی تو جناب مر گئے ہیں, حکومت اینج ہو جائے تو فلاں اینج ہو جائے تو؟ یا ہم فوراً سے پہلے سارے کام چھوڑ کر خون تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے. اگر آپ نے رولا ڈالا, اگر آپ نے شور کیا, اور اگر آپ نے بحث و مباحثہ شروع کیا کہ کیوں چاہیے, کس نے کہا چاہیے, کام تو انہوں نہیں ہے, ہاں تو پہلے ہی ماڑے ہیں, ہنسی کتنے لائیے, تو آپ کو پتہ ہے کہ مریض بیچارہ جان سے جا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے پھر؟ ہم ایسی چیزوں سے بچ کر ایک کام پر فوکس کرتے ہیں کہ جناب کسی بھی صورت میں بوتل خون کی جو ہیں ان کا ارینج کرنا ہے, اور ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں سے ارینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کرنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں, اب ڈوئر بنتے ہیں, اب کمپلینر نہیں بنتے, اب شکایتیں کرنے والے نہیں بنتے. اور اگر آپ شکایتیں کرنے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کرنے والے نہیں بنیں گے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہو تو اسی کو ہم جوڑتے ہیں مہنگائی کے ساتھ. جب پیٹرول مہنگا ہو گیا, آپ کو پتہ نہیں تھا, پتہ چلا کہ یار پیٹرول مہنگا ہو گیا, تو کیا آپ نے ڈوئر بنے, کرنے والے بنے, یا شکایتیں کرنے والے بنے؟ اگر آپ شکایتیں کرنے والے بنے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا آپ کا اپنا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جب آپ ڈوئر بنتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اچھا یار ہو گیا ہے, خون کی کرنا ہے, اب یار دیکھیں کہ میں کیسے کما سکتا ہوں, میں خون کی بوتلیں کیسے اکٹھی کر سکتا ہوں, کس سے رابطہ کر سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں آتی ذہن میں. تو اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب میں کیا کروں, میں کس طرح سے اس کو لے کے چلوں. جب آپ خون کی بوتلیں اکٹھی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں تو مہنگائی کے خلاف بھی آپ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں. بھاگ دوڑ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہال روڈ پہ مال روڈ پہ چلے جائیں اور دھرنا شروع کر دیں, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا روڈ بند کر دیں, نہیں, یہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں اب آپ اپنی کمائی پر زور شروع کر دیں. اب سوچیں کہ میں خون کی بوتلیں کیسے اور کہاں سے لے سکتا ہوں. یہ دیکھیں کہ میں اپنی رزق کے حلال کو, اپنی آمدنی کو کہاں سے کیسے بڑھا سکتا ہوں. اب سوچیں تو صحیح. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے, ہمارا کام کہیں اور ہوتا ہے, پھر اس طرف ہم آتے ہی نہیں. جب اس طرف ہم آتے نہیں پھر رونا ہی روتے رہتے, آمدنی نہیں بڑھتی, مہنگائی بڑھتی رہتی ہے, کیونکہ ہم ڈوئر نہیں بنتے, ہم کمپلینر بنتے ہیں. اگر آپ میری بات کو سمجھیں تو یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی. آگے بھی ہوگی, تیار رہیں. مہنگائی اور ہوگی, تیار رہیں. کیا کریں گے؟ ڈوئر بنیں. سوچیں کس طرح سے میں اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہوں. سوچیں, جتنا سوچیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, اوور تھنکنگ بھی نہیں کرنے کہ بس سوچتے رہیں اور جب آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. میرا یہ بھی مقصد نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ یار میں اپنی آمدنی کو کیسے بڑھا سکتا ہوں, پھر اس پر ورکنگ بھی شروع کر دیں. گھر بیٹھے رہنے سے, گھر بیٹھ کر سوچتے رہنے سے آمدنی نہیں بڑھے گی. سائڈ انکم دیکھیں کہ آپ کی کیسے ہیلپ ہو سکتی ہے. مانگنا نہیں, ہیلپ سے مراد آپ کی کوئی کاروبار میں, سائڈ انکم میں, پارٹ ٹائم جاب میں آپ کی کوئی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. پھر دیکھیں کہ آپ اگر پیسے کم کما رہے ہیں تو کہیں آپ ہی وہ وجہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس پیسے کم آ رہے ہیں. اب ایک فیکٹری میں بندہ 40,000 لے رہا ہے, 30,000 لے رہا ہے, اسی فیکٹری میں 50 والا بھی ہے, لاکھ والا بھی ہے, 5 لاکھ والا بھی ہے. وہ ایسا کیا کر رہا ہے, اس نے ایسا کیا کیا ہے جس سے اس کی سیلری زیادہ ہے؟ سوچیں تو صحیح. پھر اسی سے ملتا جلتا پروفیشن یا علم یا نالج سیکھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی. میرے پاس تو یہی حل ہے. اگر مہنگائی سے بچنا ہے, اگر پریشانی سے بچنا ہے تو ڈوئر بنے, کرنے والے بنے. سوچنا چھوڑیں, کرنے والے بنے. انشاءاللہ اللہ راستے کھول دے گا. میں آپ کو کہوں یہ کام کر لیں, یہ کام کر لیں, یہ کام کر لیں, یہ غلط ہوتا ہے. آپ کو کرنا آتا نہیں آتا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس کا تجربہ ہے نہیں ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہوتا کیا ہے جناب, اب ہم جائیں گے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, جناب میں کم پیسوں میں کون سا کام شروع نہیں, بلکہ زیرو انویسٹمنٹ سے کون سا کام شروع کرو. چلو اب لوگوں کی باتیں سنتے رہیں. آپ کھپ جائیں گے. ہزاروں آئیڈیا ہیں, کرنا ایک بھی نہیں. جس نے کرنا ہے اس نے پھر آئیڈیا نہیں دیکھنے, اس نے کہا جو میرے پاس اویلیبل ہے, جو قریب ہے میرے, وہ کرنا شروع کر دیں.
صبح منڈی میں جا سکتے ہیں آپ، شام کو آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں، مطلب بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں میں تو بہت کام کرتا ہوں، میں تو پہلے کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے، ذرا غور تو کریں، ٹائم بہت ہے. فجر سے لے کر کام پر جانے تک کیا کرتے ہیں آپ؟ کام سے واپس آتے ہیں 4 بجے 5 بجے 6 بجے، 6 بجے سے لے کر سوتے کب ہیں؟ 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، کتنے بجے سوتے ہیں؟ اس وقت میں کیا ایسا کر رہے ہیں جو آپ کو کما کے دے سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں. یہ میں تھکا ہوا ہوں جناب، میری تو بس ہو گئی جناب، ہوں تو تھوڑا ریسٹ کر لیے جناب، اتوار آ گیا ہوں تو یار تھکاوٹ لائیے، ذرا نیند پوری کر لیے. ٹھیک ہے، کرتے رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیند پوری ہونے سے آپ کے پیسے پورے ہو جائے گی، آپ کی آمدنی پوری ہوگی، ٹھیک کرتے رہیں. کس نے منع کی ہے؟ جو کام والے ہوتے ہیں وہ کام سے کام کرتے ہیں، وہ 9 سے 5 نہیں، وہ پھر 5 کے بعد 9 بجے تک بھی کام کرتے ہیں. وہ سو کر ہی تھکتے، وہ تھک تھک کر سوتے، ایسا وہ کام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے. سمجھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں سمجھیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے. اللہ ہم سب کی خیر فرمائے. اس حالات میں اپنے آپ کو مضبوط رہنے، کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو بندہ اس حالات میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے تو پھر اس کو اٹھائے گا کون؟ اب آپ کے گھر والے تو آپ کی وجہ سے کھڑے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر والے میں آ کر وہ مر گئے، لٹے گئے، کی کریے، پھنس گئے یہاں، تو آپ کو پھر موٹیویٹ کون کرے گا؟ آپ نے تو گھر والوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. آپ کو موٹیویٹ کون کرے گا جب آپ ہی ڈی موٹیویٹ ہو گئے؟ پیغام اچھا لگا ہو تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.